الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی میں جوانی کی مدت کو ایک خاص اہمیت اور خاص مقام حاصل ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے جسم میں قوت و توانائی محسوس کرتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے جسم میں ایک عجیب سی حرکت اور نشاط محسوس کرتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی قوت و توانائی کی وجہ سے، اپنی قوت و توانائی کی بنیاد پر
اپنی زندگی کے لیے، اپنے قوم اور اپنے سماج کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عین ممکن ہے، جب عین ممکن ہے کہ جب وہ اپنے جسم میں نشاطات محسوس کرتا ہے تو اسی وقت وہ اپنے جسم میں شہوت بھی پاتا ہے. اور ممکن ہے کہ وہ شہوتوں کے ان چنگل میں پھنس کر دنیاوی جگمگاہٹ اور دنیاوی تمتراک میں اس طرح الجھ جائے، اس کے دام میں وہ اس طرح پھنس جائے کہ وہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اور شریعت اسلامیہ نے نوجوانوں کے بارے میں اور اس مدت کے بارے میں خاص توجہ دی ہے. اس کے اصلاح کے بارے میں باتیں کی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے ان کی پذیرائی کی گئی اور ان کو ایک خاص اہمیت دی گئی. بلکہ ایک جوان اگر تقوی شعاری کی زندگی گزارتا ہے، ایک جوان اگر اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ بشارت دی کہ جس دن عرش کے علاوہ اللہ رب العزت والجلال کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس عرش کے سائے تلے جگہ پانے والوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزاری. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جوان اپنے زندگی کے اس وقت کی اہمیت کو سمجھے اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اسے یہ قوت و توانائی دی ہے اس مقصد میں وہ اپنی قوت و توانائی کو صرف کرے. اس لیے کہ بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے اور تمنائیں اور آرزویں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ کہف میں جب جوانوں کا تذکرہ کیا کہ چند نوجوان وہ تھے جو اپنی قوم میں شرک اور بت پرستی کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ لوگ بیٹھ کر صرف پلاننگ کرتے رہے، بیٹھ کر صرف باتیں کرتے رہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے جو سیاق استعمال کیا اس میں فرمایا کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض. مفسرین لکھتے ہیں کہ عمل میں کسی بھی حرکت کے لیے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ اٹھ کھڑے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ایک وقت جسے اہمیت حاصل ہے اس اہمیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ نے فرمایا کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، جب ایمان لائے، ایمان کے راستے پر وہ چل نکلے تو ہم نے انہیں مزید ترقی دی، مزید ہدایت دی. اور دوسری طرف ہمارا اس بات پر بھی عقیدہ اور ایمان ہے، جو آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل کسی کی زندگی میں قرار دیا تو وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ نبی کی زندگی میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. اگر ہمیں کسی کے زندگی میں اپنے لیے آئیڈیل تلاش کرنا ہے، آپ کی کسی کے زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کرنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی نہیں ہے. بلکہ تلاش نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی کی اقتداء اور تابعداری اور نبی کی محبت، یہ ہمارا عین دین و ایمان ہے. صحابہ اکرام پر قربان جائیے، صحابہ اکرام کو جب نبی کی محبت کی بشارت دی جاتی تھی تو وہ کس قدر خوش ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے شمار روایت کی ہے، بلکہ وہ مکثرین فی الروایا ہیں جنہوں نے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے، 1000 سے زیادہ روایت ہے ان سے. لیکن حضرت انس ایک حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی. ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سوال سن کر پوچھتے ہیں کہ وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا،
قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ آدمی اپنی بے بیضاتی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے قیامت کی تیاری کچھ نہیں کی ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بشارت دیتے اور کہتے ہیں کہ المرء ما من احب، کہ آدمی کا حشر اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بشارت ہو تمہارے لیے، آدمی کا ٹھکانہ اور اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا، لیکن اس حدیث سے زیادہ مجھے خوشی کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس گواہی دیتے اور کہتے کہ انی احب اللہ ورسولہ واحب ابا بکر وعمر، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ میرا عمل اگرچہ ابو بکر اور عمر کے طرح کا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ یہ صحابہ کی محبت نبی سے تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو جب اس مدت کی بات کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات کی جائے، تو آپ کے جوانی کی مدت کی بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی، جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی زندگی کس طرح کی تھی، کیونکہ آپ کی ذات بابرکات وہ ہے جو جامع الکمالات تھی، ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ خوبیاں اور وہ صلاحیتیں جو متفرق جماعت کے متفرق افراد میں ہوتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تنہا تھی۔ دوربینی، دور اندیشی، اصابت رائے، اعلیٰ فکر، یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر تھی۔ ایک جوان جب سماج میں زندگی گزارتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی چاہیے، اپنا ٹھاٹ باٹ چاہیے۔ سماج میں کیا ہو رہا ہے، زندگی کس قدر اتار چڑھاؤ لے رہی ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قوم کے درمیان، نبوت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، نبوت سے پہلے جب آپ زندگی گزارتے تھے، آپ بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس دیکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اچھا ان کا کام تھا، زمانے جاہلیت کا جو اچھا کام تھا، ان سارے کاموں میں آپ شریک ہوتے تھے، اور جو برا کام تھا آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ شراب، وہ قوم جن کے رگ رگ میں شراب داخل ہو چکی تھی، جو شراب کی لت پڑ چکی تھی، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آستانوں پر جو ذبیحے ہوتے تھے، کبھی آپ نے اسے اپنے منہ سے قریب تک نہیں کیا۔ بتوں کے نام پر جو تہواریں ہوتی تھی، آپ نے کبھی ان تہواروں میں شرکت نہیں کی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ لات و عزا کی قسم کا سننا بھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ قوم جو 360 بتوں کو جس نے کعبہ میں رکھ دیا تھا، اس قوم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ آپ اس قوم، جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتی تھی، آپ اسے سننا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید آپ کے انہی خصوصیات کی طرف اور انہی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب نبوت کے بعد آپ گھبرائے ہوئے آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ کو خود اٹھاتے ہیں، دوسروں کے مصائب و آلام کو دور کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی، جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے پاس کام کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آج جوانوں کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کیسے اسٹیبلش ہو، کیسے وہ اپنی روزی روٹی کا کیا بندوبست کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ ایک بڑے خاندان و قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود جب آپ بڑے ہوئے آپ کے پاس کوئی متعین کام نہیں تھا، کوئی متعین کام نہیں تھا، لیکن متواتر خبر یہ ہے کہ آپ نے چند قیرات کے عوض، چند قیرات اور چند پیسوں کے عوض آپ نے بنو سعد کی بکریوں کو چرایا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نبی، ایک ہونے والا نبی چند قیرات کے عوض بنو سعد کی بکریوں کو چراتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اہل مکہ
اپنے شہر والوں کے چند پیسوں کے عوض آپ اہل مکہ کی بکریوں کو بھی چرایا کرتے تھے. یہاں تک کہ 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں علم ہوتا ہے. جو آدمی اچھا ہوتا ہے اسے اپنی اچھائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی راستے گوئی، آپ کی صداقت، آپ کا اعلیٰ اخلاق، یہ سارے قریش میں مشہور ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مالدار تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دے کر لوگوں سے تجارت کرواتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ کو پتا چلا، حضرت خدیجہ نے خود آفر دیا، خود پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر بھی تجارت کیجیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر مضاربہ کے اصول کے تحت آپ ملک شام کا سفر کرتے ہیں. شام کا سفر کرتے حضرت خدیجہ ان سے پہلے ہی کہتی ہے کہ آپ اگر میرے مال سے تجارت کریں گی تو میں آپ کو وہ دوں گی جو میں دوسرے لوگوں کو نہیں دیتی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے اس سفر سے آپ واپس آئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں بھیجا تھا، میسرہ کو. واپس آتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی رائے کی درستگی، آپ کتنا صحیح فیصلہ لیتے ہیں، آپ کتنے سچے اور امانت دار ہیں. ان سارے مشاہدات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے غلام. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو جاتی ہیں اور نفع اور فائدہ اتنا لے کر آتے ہیں کہ اتنا نفع اور فائدہ حضرت خدیجہ کو دوسرے کہیں جگہ سے کہ کوئی بھی نہیں دیتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ وہ بندہ مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی، کیونکہ اس سے پہلے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں خطاب کیا تھا، بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں منع کر دیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صداقت اور یہ امانت دیکھتی ہیں، وہ خود ان کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا میرا ہمسفر بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور اپنے دل کی اس کیفیت کا اظہار وہ اپنی ایک دوست نفیسہ بنت منبہ سے کرتی ہیں. نفیسہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ کا پیغام سناتی ہے اور کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ آپ کی طرف راغب ہیں، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو جاتے ہیں. اس واقعہ سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر لڑکیوں کی طرف سے پیغام دیا جائے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی کسی کے بارے میں راغب ہو، کسی کے بارے میں یہ تمنا رکھے، کسی کے بارے میں لوگوں سے یہ کہے کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ بھی کوئی معیوب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے. اور یہ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہوتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 25 سال ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح میں صرف ظاہری شباہت، ظاہری خوبصورتی یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ، کوئی بندی صحیح میں پسند آ جائے، اس کے اندر اس کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے کوئی متاثر ہو جائے اور عمر میں بڑا ہی کیوں نہ، تو یہ بھی کوئی معیوب نہیں ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور یہ وہ اکلوتی بیوی ہوتی ہیں جن کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتے. اور یہی وہ بیوی ہے جن کے بطن سے ساری اولادیں ہیں. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑتی ہے. اس کے بعد پے در پے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. جتنے نرینہ اولاد ہوتے ہیں، جتنے بچے ہوتے ہیں، ان سب کا انتقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ نہیں ہو جاتا ہے. عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جن کی کنیت طیب و طاہر ہوتی ہے، لیکن بچیاں جو ہوتی ہیں وہ سب انہیں زندگی ملتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت بھی کرتی ہیں. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہوتی ہیں جن کا انتقال نبی کے بعد ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیوی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے عقد میں آتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا خاندان ہو، لیکن ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بڑی ہو اسے کوئی کام دکھلائے، اسے اس کے ذمہ داری کا احساس دلائے، کیونکہ مستقبل کے یہی معمار ہیں. آگے چل کر انہیں ہی اپنے گھر اور اپنی ساری ذمہ داریوں کو انہیں خود اٹھانا ہو.
ایسا نہ ہو کہ ایک بندے کی کفالت پر پورا خاندان چلے، اس لیے کہ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے اختلافات برپا ہوتے ہیں۔ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا تو لوگ ایک صحیح معنوں میں محبت کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی شروعات یہ ہوتی ہے، اور آپ کس قدر دوربین ہوتے ہیں کہ آپ ایسی قوم میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے آپ سائے تلے پرورش پاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، یعنی جو بت پرست ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ بت پرستی سے دور ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، اسلام نہیں لاتے ہیں، آپ کی کافی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کے دین پر نہیں جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش ہو آتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے حرب جنگ فجار یا فجار یا فجار، تینوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا قریش کے ساتھ ایک دوسرا قبیلہ ہوتا ہے بنو کنانہ اور قریش کے لوگوں نے ایک دوسرا قبیلہ ہوتا ہے قیس اعلان، ان کے قبیلے کے بعض افراد کو یہ لوگ مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سرزمین حرم میں فسق و فجور کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور خوریزی ہوتی ہے، قتل و خوریزی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو بات محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنگ میں شرکت کرتی ہے اور 15 سال کی عمر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کرتے ہیں اور آپ اپنے چچاؤں کو، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تیار کر کے ان کے لیے دیتے ہیں، اور اس جنگ میں چونکہ حرم کی حرمت پامال ہوتی ہے، اس لیے اس جنگ کا نام سیرت کی کتابوں میں جنگ فجار یا فجار پڑا۔ تو دیکھیے کہ اس عمر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ ہوتے ہیں، جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آتا ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی، کہ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ظلم کہیں بھی ہو، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، بلکہ فطرت سلیمہ جس کے اندر ہے اس کی نظر میں بھی وہ مجرم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زبید قبیلہ کا ایک آدمی آتا ہے مکہ، سامان تجارت کا سامان لے کر آتا ہے، اور ایک قریش میں سے ایک بندہ عاص بن وائل السہمی اسے اس تجارت کا سامان لیتا ہے اور لے کر اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتا ہے، وہ بہت مطالبہ کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ میرا پیسہ دلوا دیا جائے، لیکن یہ بندہ اس کا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ تنگ آ کر جبل جو مکہ کے اندر ایک پہاڑی ابو قبیس نامی پہاڑی پر کھڑا ہو کے وہ اشعار پڑھتا ہے۔ وہ اشعار پڑھ کر اپنی مظلومیت کی داستان اہل مکہ کو سناتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اشراف بنتے، بڑے شریف بنتے، اور یہ لوگ میرا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں ایک آدمی کا پیسہ باقی ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتی ہے اور بڑے بڑے قبائل کو جمع کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ہم سب جمع ہوئے، اور ہم سب جمع ہوئے ایسے معاملے پر جمع ہوئے کہ اگر اسلام کے بعد بھی مجھے ایسے کسی معاملے کی طرف دعوت دی جائے گی تو میں ضرور حاضر ہوں گا، بلکہ وہ معاملہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر سرخ اونٹ بھی مجھے دیا جائے تو میں سرخ اونٹ بھی لے کر اس معاملے سے دستبردار کبھی نہیں ہوں گا۔ تو لوگ اس بات پر جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی آج کے بعد مکہ کے اندر کسی کا بھی حق اگر مارا جائے گا تو ہم سب مل کر اس کا حق دلائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ صرف سیرت کے واقعات کو پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جو دروس عبر، جو درس اور جو نصیحت اس سے نکلتی ہے ایک مسلمان کا، کہ اسلام کا تقاضا یہ کہ ہم دیکھیں کہ اس سے کیا درس تو کیا نصیحتیں نکل رہی ہے۔ ظلم کہیں بھی ہو یہ جرم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے جاہلیت کا تذکرہ کرتے تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب مکہ میں کسی کا حق مارا جائے گا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھ کر اپنے زندگی کے انداز کو بلند کرنا یہ ایک عام سی بات ہے۔
ہمارے ٹھاٹ باٹ میں کمی نہ آئے, ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ادنا سی بھی جنبش نہ ہو. یہ ہماری زندگی کا معیار ہے, چاہے ہمارے پاس جس کا بھی پیسہ ہو. کئی سال ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کا پیسہ نہیں دیا جاتا, اور حالت یہ ہوتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ پیسہ دیا جائے. یہ ظلم ہے. جب کسی کا پیسہ آپ کے سر ہے, آپ کو اپنی زندگی اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں کمی کیجیے اور اس کا پیسہ پہلے ادا کیجیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس پر عہد و پیمان ہوا تھا کہ جس کا حق ہے اس کو پہلے دلایا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ایک بہترین واقعہ تھا. آپ نبوت کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ کعبہ کی تعمیر. ان سارے واقعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور جوانی میں آپ کا کردار کیا تھا, اسی پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ کعبہ کی جب تعمیر دوبارہ ہونے لگی, ہوا یہ کہ کعبہ کی وہی پرانی عمارت تھی جو بہت نیچی تھی, صرف اس پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی, جو چاہتا تھا وہ اس کو ڈانک کر چلا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ طوفان آیا اور اس طوفان کے بعد اس کی عمارت اور خستہ ہو گئی. اس کے بعد جو قریش کے اشراف تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے. لیکن اس وقت ان لوگوں نے جو شرطیں لگائی وہ بھی قابل ذکر ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے گی, لیکن اس تعمیر میں نہ تو ان لوگوں کی اجرت لی جائے گی, ان لوگوں کا پیسہ لیا جائے گا جو اپنا جسم بیچ کر پیسہ حاصل کرتے ہیں. جو عورتیں اپنا جسم بیچ کر پیسہ لیتی ہیں ان کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا. اسی طرح جن کی حرام تجارت ہے, حرام کی آمیزش ہے, ان کا بھی پیسہ نہیں لگایا جائے گا. اللہ کے گھر کو بنانے میں ایسے لوگوں کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد وہ لوگ کوشش کرتے ہیں, کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے. اختلاف یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے کہ حجر اسود اور کعبہ اور پورا بیت اللہ ان کے نظر میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کے نظروں میں بھی وہ معزز تھا. جب حجر اسود کی باری آتی ہے تو اختلاف اس پر ہو جاتا ہے, چند بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں, اختلاف اس پر ہوتا ہے کہ کون حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا. اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ طے پاتا ہے کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی آدمی ہمارے اس اختلاف کا فیصل اور حکم بنے گا. اللہ رب العزت والجلال کا منشا, اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ھذا الامین رضیناہ. الفاظ پر غور کیجئے کہ ایک بندہ جس کی زندگی ابھی 35 سال ہے, اس کا کردار اتنا بلند ہے کہ اس کو دیکھتے ہی قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار یہ کہتے ہیں کہ ھذا الامین رضیناہ, کہ یہ وہ امین ہے جس سے ہم راضی ہیں, یہی وہ امین ہے جو ہمارے ہم اختلاف کا فیصل اور حکم بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقل کی درستگی دیکھیے, فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک چادر پر رکھو اس حجر اسود کو اور ایک کونا سب کے حوالے کر دو. سب اس کونا کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد آپ خود حجر اسود کو پکڑ کر اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ واقعہ بھی آپ کے کردار, آپ کا اخلاق, آپ کے عقل کی درستگی کی طرف اشارہ کرتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے زندگی میں ان سارے آلودگیوں سے خود کو دور رکھا جس سے ایک جوان اپنی جوانی میں متاثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آپ جوان ہوئے تو مغریات نہیں تھے, وہ چیزیں نہیں تھیں جو ایک جوان کو گمراہ کر سکے. ضرور تھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, اس روایت کو جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں, امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے, حالانکہ بعض لوگوں نے اس کی تضعیف کی ہے. کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں اس کا بڑا رواج تھا کہ رات میں محفلیں سجتی تھی, قصہ گوئی کی محفلیں. ایک مرتبہ جب میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب میں چند قیرات کے عوض پہاڑی پر بکری چرایا کرتا تھا, میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں بکریوں کو آج اس دوسرے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے میں بھی جاؤں, دیکھوں اس میں کیا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے بات کی کہ آج کی رات میں جا کر مکہ میں قصہ گوئی کی اس محفل میں شرکت کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کے پہلے گھر سے, آبادی کے پہلے گھر سے قریب ہوا, مجھے آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ بتلایا گیا یہ کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہو رہی ہے اور دھوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہیں پہ مجھے نیند آ گئی. پھر دھوپ کی تمازت سے میری نیند کھلی. جب دھوپ تیز ہو گئی اس کے بعد میں بیدار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے بچا لیا اور میں اس کے بعد پھر کبھی نہیں شریک ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے اور اللہ کی جانب سے بھی آپ کو بچایا جاتا تھا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو حجر اسود
اور کعبہ کی تعمیر کے وقت کا واقعہ تھا. حضرت عباس یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے وہ کہتے ہیں کہ اپنا تہبند، اپنا کپڑا اتارو نیچے کا اور اتار کر اپنے کاندھے پر رکھ لو تاکہ اینٹ اور پتھروں سے حفاظت ہو سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں اپنا تہبند کھولتا ہوں اور کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں رکھتا ہوں ویسے ہی مجھے غشی آ جاتی ہے اور میں گر جاتا ہوں. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلتی ہے میں زور زور سے چیخنے لگتا ہوں کہ میرا تہبند، میرا کپڑا. کہتے ہیں لوگ مجھے میرا تہبند پہناتے ہیں، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بعد کبھی آپ برہنہ نہیں ہوئے، آپ کو دیکھا نہیں گیا. تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آپ کی حفاظت بھی تھی، اور آپ خود ایسی فطرت پر تھے جس کی وجہ سے آپ ان سارے چیزوں سے دور رہتے تھے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو متاثر کر سکے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے جو محبت کا تقاضا بھی ہے اور جو ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھنا، اس کو سننا اور سنانے کا رواج پیدا نہیں کریں گے تو افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آنے والی نسل صرف نبی کا نام جانے گی، نبی کی زندگی، نبی کا اخلاق، نبی کے کردار سے کے بارے میں انہیں کوئی بھی علم نہیں ہوگا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار پر ہمیں بھی چلنے والا بنا دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما. جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.